تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس مجلس کا پہلا سوال ہے، کسی نے امریکہ سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، جنم دن کی یا شادی وغیرہ کی سالگرہ منانے اور اس کی مبارکباد دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تھوڑا تفصیل سے دے، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد فاروق، امریکہ۔ دیکھیے فاروق بھائی، آپ نے سوال بہت اہم کیے ہیں۔ میں اس سوال کے جواب کو تھوڑا میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو۔ دیکھیے آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ مدر ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، اور اسی طرح جنم دن کی باتیں ہیں اور سالگرہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر آج عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ نے سوال تو پوچھ لیا، میں اس سوال کے جواب کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، آپ اس سوال کے جواب میں دو تین باتیں اصولی بات ذہن میں رکھیں۔ کسی بھی غیر قوم، کوئی بھی غیر قوم کیوں نہ ہو، اس مذہب کے طور و طریقے کو اختیار کرنا یا اس مذہب کے خصوصی شعار کو اپنانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ مذہبی کوئی بھی غیر مذہب کیوں نہ ہو، کوئی بھی غیر مذہب، غیر قوموں کی مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا یا ان کے خصوصی شعار کو اختیار کرنا، اپنانا، یہ دونوں چیزیں ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح ان کے رسومات اور ان کے عادات کو، یعنی ان کے جو کچھ بھی عادتیں ہیں، ان چیزوں کو کسی مسلمان کا اپنانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اب اس میں تھوڑا تین باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کی ایک دو تین مثالیں میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ غیر قوموں کے مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا۔ غیر مذہبی طور و طریقے جیسا کہ آپ عمومی طور پر جانتے ہیں، ان کا رہن سہن جو کچھ بھی ہے، طور و طریقے ہیں، کسی بھی مسلمان کو اس کا اختیار کرنا یہ ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ اور ان کے خصوصی شعار ہیں، جیسا کہ خصوصی شعار کے اندر ایک ہمارے بنگلور کے اندر میں دیکھتا ہوں گنیشے کی عید ہے، اور اسی طرح ان کے تہوار جو بھی ہیں، دیپاولی جو کچھ بھی ہیں، یہ خصوصی ان کے شعار ہیں۔ اس طرح کے ان کے جو بھی ہیں خصوصی شعار کو کسی مسلمان کا ان کی چیزوں میں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، یہ بھی ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ اور یہ بات یہاں نقطے کی ذہن میں رکھیں، جو چیز حرام ہے اگر کوئی مسلمان اس کو بذات خود رضامندی کی اگر اس میں شامل ہو گیا تو اس کی ایمان بھی چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے ان کے مذہبی طور و طریقوں کو بذات خود خوشی سے اختیار کرنا یا ان کے خصوصی شعار کو کسی مسلمان کا خوشی سے اختیار کر لینا، یہ سب چیزیں ناجائز، حرام ہیں، اور آدمی اس سے اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے رسومات اور ان کے عادات ہیں، جو کچھ بھی ان کی رسومات و عادات، جیسا کہ جنم دن منانا، یہ بھی ان کی عادات ہو چکی ہیں، ان کی رسومات ہیں۔ سالگرہ منانا، یہ بھی ان کی رسومات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، جتنے بھی ڈے جتنے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ سب غیر قوموں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز، یہ جتنے بھی ان کے رسومات اور ان کے جتنے بھی عادات ہیں، ان چیزوں کو کسی مسلمان کا اختیار کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ایک بات یہ بھی کہہ دیا کہ عادتیں، جیسا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان کا چلنا پھرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کسی مسلمان کا ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے
جس کے اختیار کرنے سے تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتوں کو اختیار کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو اور فعل کو، جو کچھ بھی اللہ کے رسول کی عادتیں کسی مسلمان کا اختیار کرنا، یہ اس کی دنیا آخرت کے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر غیر قوموں کے رسومات اور ان کی عادتوں کو اختیار کرنا ایک گناہ ہے۔ تو بہرحال ایک اصولی بات آپ ذہن میں رکھے ہوں گے۔ اب بات اصول سمجھ میں آ گئی تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، اسی طرح جو جنم دن ہے اور شادی کی سالگرہ منانا اور مدرس ڈے منانا اور اسی طرح جتنے بھی یہ ڈے ہیں، اور آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت عروج پر چل چکا ہے، بہت اہم، بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ بچہ ہو گیا تو سالگرہ منا رہے ہیں، اور شادی کا بچہ ہو گیا جنم دن منا رہے ہیں، اور شادی ہو گئی تو سالگرہ منایا جا رہا، اور کئی لوگ اس میں ٹور پہ نکلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بچہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت بچہ ہے کر لیں دیں تو چھوڑا ہے، آج نہیں تو کب کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دھیرے دھیرے چلتے چلتے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بچوں کے اندر آئے گی، اور آگے چلتے چلتے غیر قوموں کے مذہبی تہوار ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے، طور طریقے وہ اپنا خود بخود اپنا لیں گے۔ آج دیکھیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، آج ہمارے مسلمان بچوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ جب چیزیں وہ ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں اور نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ صلحاء تابعین طبع تابعین، کسی سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ غیر قوموں کے طریقے ہیں، اور مغربی لوگوں کے یہ خصوصی شعاریں جو ہمارے مسلمانوں نے ان کے غیر جو مغربی لوگ ہیں ان کے طور و طریقے ہمارے مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سالگرہ منانا، سالگرہ کی مبارکبادی بھی دینا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ سالگرہ منانا یا سالگرہ جنم دن منانا یا مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، جو کچھ بھی ڈے ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب چیزیں منانا یہ ناجائز گناہ ہے۔ اور ایک تو یہ چیز کرنا گناہ ہے، اور اس کی مبارکبادی بھی دینا گناہ ہے، کیونکہ آدمی تو کر نہیں رہا لیکن اس عمل پر آدمی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ میں آدمی گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ تو اس لیے بات یہی ہے کہ جس طرح اس کا کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح اس کی دعوت دینا یا اس کو مبارکبادی دینا، چاہے وہ فون کی اسٹیٹس پر ہو یا فون کے میسیج کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہو، جنم دن ہے، سالگرہ ہے، اس طرح کی مبارکبادی بھی دینا ناجائز گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی قوم کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور قیامت میں آدمی اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات اور ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ کوئی ہیرو اگر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز پہن لیا تو آج ہمارا مسلمان پہن رہا، دیکھا گیا کہ ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے مسلمانوں کے اندر چین پہننے کا مزاج آ گیا۔ کیوں بھائی، کیا کہہ رہا تھا کہ فلم اسٹار پہنتا ہے تو جس سے ہم بھی پہن رہے چین پہنتے، یہ بھی ایک غیر طریقے کی رسومات ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر الگ الگ طریقے کے کپڑے آج نکلے ہوئے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو غیر قوموں کی طور طریقے ہمارے مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی انہی چیزوں میں ہم ڈال رہے ہیں۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، اگر کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے کی قسم کھائی، کہا کہ نبی جی آپ کا جو ہے بیٹھنا ہمیں پسند ہے، آپ کا چلنا مجھے پسند ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے رسول سے بھی محبت ہمارے لیے ہونا ضروری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہی ہے کہ ان کے طور و طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ان چیزوں کو ہم اپنائیں، تو یہ محبت کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آدمی غیر قوموں کے طور و طریقے کو اپنا کر ان کے ساتھ ان کی مشابہت سے ان کی محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے، اور ان کو اس طرح اپنی محبتوں کے اظہار میں پیش کرتا ہے،
تو اسی طرح اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتر گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتا, تو کہتا ہے یہ سچا عاشق رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, جن کے ہم اطاعت کر کے, جن کے ہم فرما برداری میں, جن کے ہم چلنے کو, اٹھنے کو, بیٹھنے کو, جن کے ہم طور و طریقے کو ہم اپنا کر اپنی دنیا آخرت بنا سکتے ہیں. تو بہرحال فاروق بھائی آپ نے جو سوال مجھے پوچھا تو تفصیل سے بتا دے, تو میں نے تفصیل سے بتا دیا. تو بہرحال جو میں نے اصول بتایا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے. پھر ایک مرتبہ میں اصول بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھیے آپ, کسی بھی غیر قوم کے مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا, کسی بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو ان کے غیر مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا یا ان کی خصوصی شعار کو اختیار کرنا یہ حرام ہے. چاہے اس کا خوشی کا اظہار بھی کرنا ہو یا اس میں شامل ہونا ہو, یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اور ان کے رسومات ہیں اور ان کی عادات ہیں, طور و طریقے, ان کی عادتیں ہیں, ان چیزوں کو کسی مسلمان کا اپنانا یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ چیزیں آدمی اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ یہ گناہ کے قریب ہے. اگر کوئی آدمی, جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 1 روپے کے 4 حصے کر لے تو 4 آنے آئیں گے, 8 آنے آئیں گے, 12 نے 1 روپیہ, تو اس طرح بنیں گے. تو اسی طرح جو ہے مکروہ تحریمی سے آدمی جاتے جاتے حرام کے قریب تک پہنچ جاتا. تو پھر اگر آدمی اسی پر رضامندی کے ساتھ کرتا رہا تو پھر حرام کے کام کے اندر خود بخود شامل ہو جائے گا. تو اس لیے یہی بات ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں. یہ مدرس ڈے ہے, چلڈرنس ڈے, یہ جتنے بھی ڈے ہیں یہ غیر قوموں کا مذہبی طور طریقہ ہے جو ہم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کو دنیا آخرت کی بربادی کے لیے انہوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح توفیق اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. امریکہ سے سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, نکاح ختم ہوئے بغیر عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے محمد ریحان, امریکہ. جی بھائی, یہ سوال بہت اہم ہے. یہ عمومی طور پر یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں, اور یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب جہالت کا مزاج زیادہ ہو. کیونکہ آج کل دنیا کی تعلیم کا اتنا مزاج ہمارے مسلمانوں کے اندر چڑھ گیا ہے, دین کو تو وہ پیچھے ہی رکھ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کو تو وہ کبھی آگے سوچتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ زیادہ تر یہ لبرزم کے لوگ ہیں اور جو مالدار قسم کے لوگ ہیں جن کی ذہنیت میں صرف انگریز اور انگریز کا مزاج اور انگریز ہی کا ہر چیز ان کی ذہن میں بات رہتی ہے, ان کا بیٹھنا اٹھنا جسے لبرزم کہتے ہیں. یہ لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ بھی دین کو ایک ایسی ہی چیز ہے, دین چلو کر لیا تو کر لیا, نہیں تو غلط تو چلا گیا. تو آج کل یہ دین سے بے دوری کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں کہ لڑکی شوہر کے نکاح میں رہتی ہے اور وہ پھر اس شوہر کو بغیر طلاق کے خلے کے پھر دوسرے لڑکے سے نکاح کر لیا. یہ بہت عمومی طور پر یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں, اور ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھئی بغیر طلاق کے اور بغیر خلے کی زندگیاں اس طرح کرنے سے پہلے شوہر سے بغیر طلاق اور بغیر خلا لیے ہم دوسرے شوہر کے ساتھ جو اس طرح رہ رہے ہیں یہ نکاح نہیں بلکہ یہ زنا کے اندر شامل ہے. یہ بہت عمومی طور پر یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں. میں 2-3 باتیں ان میں آخری میں بتاؤں گا, پھر آپ ذہن میں رکھیے, کیونکہ آج آپ امریکہ سے سوال کیے ہیں یا وہاں زیادہ تر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور 2-3 مہینے پہلے بھی میرے پاس ایسا کیس آیا تھا, امریکہ سے بھی ایسا کیس آیا تھا کہ لڑکی نے اس طرح کی حرکتیں کی, پھر بغیر طلاق لیے خلا لیے لڑکی کسی غیر کے ساتھ رہ رہی تھی. ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے بھی ہیں, اور یہ عمومی طور پر زیادہ اس وقت ہوتے ہیں دین کا علم کم اور دنیا کا علم زیادہ جس کے پاس ہو. اور جس آدمی کے پاس دنیا کا علم تو ہے لیکن دین کا مزاج نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے اندر بھی زیادہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک عورت کسی شوہر کے پہلے شوہر کے رہتے ہوئے دوسرے لڑکے کے ساتھ جو نکاح کرتی ہے, اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کچھ باتیں ہیں جو ضروری باتیں میں بتا دیتا ہوں.
पहली चीज़ तो ये है कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़की को शोहर खुला भी नहीं देता, वो कोर्ट पर चले जाती है। और आजकल तो कोर्टों के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं कि लड़की जाती है बग़ैर तलाक बग़ैर खुला लिए, और वो जाकर कहती है कि मैं मेरा शोहर मुझे खुला नहीं दे रहा, आप मुझे खुला दे दे। अब वो लड़की कोर्ट में गई बग़ैर किसी शोहर से इजाज़त लिए, बग़ैर कुछ भी करे, बग़ैर कोर्ट में चले जाती है। वो कोर्ट से वकील से ले जाकर कहती है मेरा निकाह तोड़ा दो, और फिर वो लिख कर दे देता है पेपर में कि तुम्हारा निकाह टूट गया। अब वो लड़की इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती है उस लड़के के साथ। अब हालांकि पहला शोहर उसे खुला नहीं देता, हालांकि खुला का जो मामला है ये बय शरा का मामला होता है। बय शरा का मतलब ये कि लड़की अगर कहती है कि मुझे खुला दो, तो फिर लड़का कहता है कि मैं खुला देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे निकाह मेहर माफ़ कर दे। ये तो कोई भी चीज़ में मामला तो होते हैं उसमें। तो बहरहाल लड़की अदालत में चले जाती है बग़ैर खुला लिए, शोहर से खुला लिए बग़ैर अदालती खुला ले लेती है, फिर वो दूसरे शोहर से निकाह करती है। हालांकि ये तरीक़ा भी गलत है और इससे निकाह नहीं होता, और ये इस तरह करना हराम है। और इसी तरह दूसरी चीज़ ऐसे भी होता है कि शोहर कभी बीवी को एक तलाक दे दिया, अब लड़की ने कहा कि भाई पंचायत में बात रख दी, करियों के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, पंचायत में बात रखी और वहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो लड़के ने जब खुला दे दिया, तलाक दे दिया, तो लड़की को फ़ौरन तलाक दे देते हैं, फिर अलग कर देते हैं। जब कभी तलाक के रजी के अंदर ये होता है कि भाई बात लड़का जब लड़की को रुजू कर लेता है, उससे कोई बात कह देता है या उसे रुजू का जुमला कह देते हैं, उसे छू दिया रुजू की नीयत से, तो फिर वो तलाक ख़त्म हो जाती है उससे। अब इसको मियाँ बीवी को बात भी नहीं होती, कुछ नहीं होती, लो लड़की को तलाक दिलाकर फिर ऐसी ज़िंदगियाँ गुजर रही। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ऐसे ही होता है कि भाई कभी ससुराल वाले लड़के पर जुल्म करते हैं, लड़के पर जुल्म होता है कि लड़का कुछ कह दिया तो फिर ससुराल वाले लड़की को ला करके घर में रख लेते हैं। अब वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ऐसे ही रखे हुए, अब वो खुला नहीं लेते, तलाक नहीं लेते, फिर वो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देते हैं। वो अनजाने में क्या करें, लड़का कहीं भी किसी भी जगह चक्कर काटो तो कोई नहीं होता, क्योंकि आदमी जब पैसा होता है तो सब कुछ करता है। तो इससे भी दूसरा निकाह नहीं होता, वो भी ज़िंदगी हराम में होती है। और एक बात, और तीसरी एक चौथी बात इसी तरह ये है कि लड़की कभी लड़कर ससुराल में चले जाती है, लड़का और लड़की कभी अलहदा हो जाते हैं, 5 साल 10 साल इसी तरह अलहदा रहते हैं। अब वो लड़का खुला भी नहीं देता, तलाक भी नहीं देता, वो लड़की ये समझती कि मेरा तलाक भी हो गया, खुला भी हो गया, क्योंकि इतने साल में नहीं रही, क्योंकि फ़ोन मुझे आते रहते हैं, इस तरह बात होती है, हालात सुनाते हैं मुझे कि 10 साल हो गए, लड़का बाहर कंट्री में चले गया काम कर रहा, और वो लड़की को यहीं छोड़कर रखा है, अब वो लड़की किसी और के साथ निकाह कर लेती है, फिर इसे ज़िंदगियाँ गुजर रही उनकी। तो बहरहाल इससे भी तलाक वाक़ई नहीं होता, इससे भी निकाह नहीं टूटता, और वो लड़की पहले शोहर के निकाह में रहती है और दूसरे शोहर के साथ जो रह रही है, जो सानी निकाह कर करके, ये निकाह नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ज़िना में गुजरेगी। तो बहरहाल ये जो 2-3 चीज़ें मेरे पास आई थी जो कह दिया, तो इसके मुताद्दिद इसके ऐसे चीज़ें होती हैं। तो कभी इस तरह अनबिन हो जाए तो पहले उलमा से मशवरा करे, उलमा के सामने अपने मसाइल को रखे, फिर वो जो मसला बताए, जो सही तरीके से बताए, उन पर अमल करे, और हर एरे गिरे अब आलिम से मसला ना पूछे, क्योंकि आजकल तो गली कूचों में बने हैं, गैर मुक़ल्लिदीन भी हैं, और बरेलवी मसलक के उलमा ऐसे तो वो जो चाहे वो मसला लिख देते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, जैसे हमारे बेंगलोर के ज़बान में कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करा। इस तरह लड़की जो है पहले शोहर के अंदर रहते हुए भी अगर वो कोर्ट से खुला ले रही है बग़ैर किसी शरई हुज़ूर के, अगर कोर्ट से खुला उस वक्त ले रही है कि उसका मसला अलग है, काजी है तो वो बग़ैर शोहर के खुला देना तो अलग मसला है, लेकिन शोहर की रजामंदी के बग़ैर, इसको इत्तला करे बग़ैर गई कोर्ट से निकाह कर लिया, खुला ले लिया, तो इससे खुला वाक़ई नहीं होता, इससे गुनाह होगा, इससे भी निकाह नहीं होता। और शोहर अगर तलाक की रजी दे रखा है, लड़की अगर तलाक समझ करके चली गई, फिर वो दूसरा निकाह कर ली, लड़का अगर इससे रुजू कर लिया है, तो फिर इस लड़की समझी कि मेरा निकाह तलाक हो गया है, फिर वो दूसरी जगह निकाह कर ली है, तो फिर इससे भी निकाह नहीं होता। और इसी तरह ससुराल वालों का लड़की को बुला लाना, घर में रख लेना, फिर किसी दूसरे लड़के से छुपा कर निकाह कर देना,
تو اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا، اور لڑکا اور لڑکی کا کئی سال تک الگ رہ جانا تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اس سے بھی نکاح باقی رہتا ہے، اور اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن ایک بات میں جو باہر کنٹریوں میں رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو ان کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میسیج یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کے محلے کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے علاقے میں جب آپ کو محنت روٹی روزانہ 100-200 روپے آپ کما سکتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہاں 10 سال 20 سال رہیں گے، 15 سال رہیں گے، جوانی کی جہاں عمر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ جوانی میں کماؤ کھاؤ پیو، اور جہاں بچے پیدا کرنے کا جہاں آدمی کو ایک سلسلہ وہاں رہتا ہے، آدمی طاقتور رہتا ہے جوانی میں، بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جب یہ آدمی جوانی کی عمر کو بجائے یہاں لگانے کے باہر کنٹریوں میں لگائے گا، تو نوجوان بیوی جو اس کے ماں باپ کے پاس، اس کے خاندان والوں کے پاس گالیاں سنتی ہوئی یہاں رہ رہی ہیں، اب وہ اتنے سال اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اب وہ خواہشات میں ڈوبے گی تو اس کا گناہ کس کو ملا؟ یہی جناب کو تو گناہ ملے گا۔ تو میں ان لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر جب یہ سب چیزیں سہولت کی ہیں تو پھر آپ کے وہاں جانا گناہ ہے، اور اتنے سال بیوی کو چھوڑ کر چلے جانا یہ گناہ ہے، یہ اس کی خواہشات کو توڑ کر چلے جانا۔ اب وہ آپ طلاق بھی نہیں دیتے، جانا تو لے کر جاؤ، یا نہیں تو آپ اپنی بیوی کو کہہ دو کہ بھی میں 10 سال لگے گا، خوشی سے رہنا چاہتا رہو، نہیں تو طلاق چاہتی تو طلاق لے لو۔ یہ سب چیزیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، پھر اگر شوہر نہیں آتا تو بیوی کسی اور کے ساتھ زنا کے اندر شامل ہے۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک میسیج کسی نے لکھ کر بھیجا، 2-3 صفحات کی جو میسیج تھا، وہ کسی نے لکھ کر بھیجا کہ حضرت میری بیوی نے میرے سے طلاق نہیں لی، خلا بھی نہیں لیا ہے، اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر کے وہ رہ رہی ہے۔ پھر اس سے کسی نے پوچھا کہ کس نے کہا کہ کسی مولانا نے ان کو اجازت دے رکھی ہے تو اس لیے اس طرح نکاح کر لیا، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کے رہتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح تعلقات رکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا کے اندر شامل ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ جتنی مرتبہ اس لڑکے کے ساتھ، اس شوہر ثانی کے ساتھ جو اس نے غلط طریقے سے نکاح کر کے رہی ہے، بغیر طلاق لیے خلا لیے پہلے شوہر سے، اور جتنے سال اس کے ساتھ رہے گی، ملے گی، بات چیت کرے گی، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گی، یہ سب گناہ کے اندر شامل ہیں، اور اگر ہم مستری ہو رہی ہے تو وہ زنا کے اندر شامل ہیں۔ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ ایک سوال کیے ہیں، سوال بڑا عمدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو کیا شریعت میں کوئی ایسی قید ہے کہ وہ شخص ایک بیوی کے پاس روزانہ کم از کم کتنا رہ سکتا ہے؟ مثلا ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کی 2 بیویاں ہیں، اور وہ رات کا آدھا حصہ ایک بیوی کے پاس اور باقی آدھا حصہ دوسری بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل شرعاً جائز ہے؟ اس لیے کہ ایک بیوی کہتی ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک بیوی کے پاس اس کو کم سے کم مکمل 1 رات گزارنی چاہیے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ تو مفتی صاحب یہ دونوں باتوں کا جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد سالم صاحب یو پی سے۔ دیکھیں سالم صاحب، یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، حالانکہ یہ تھوڑا شرم آیا کہ مسئلہ ہے یہ، تو میں اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج عمومی طور پر یہ چیزیں ہیں، آدمی بڑے شوق سے شادی کر لیتا ہے، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں رکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں برابری کا معاملہ نہیں کرتا، جس میں حدیث پاک کے اندر بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جو آدمی اپنی بیویوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہ کرے۔ تو بہرحال آپ کے اس سوال کے اندر 2 باتیں ہیں، رات گزارنے کے سلسلے میں، نان و نفقے کے سلسلے میں، دن میں وہ کس بیوی کے ساتھ رہے گا اس کے سلسلے میں، تھوڑا یہ تینوں باتیں ہیں، میں تینوں باتوں کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، اگر کسی آدمی کے 2 یا 2 سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان برابری کا معاملہ کرنا ضروری ہے، اور معاملہ جو برابری کرے گا وہ رات کے سلسلے میں ہے،
رات گزارنے کے سلسلے میں برابری کرنا ضروری ہے اور نان و نفقے کے سلسلے میں بھی برابری کرنا ضروری ہے۔ اب رات کے سلسلے میں نان و نفقے کے سلسلے میں مطلب کیا ہے، تھوڑا میں کھل کر بتاتا ہوں۔ رات گزارنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے دو سے زائد بیویاں ہیں تو اگر کوئی آدمی رات گزارنا چاہ رہا ہے تو آدھی رات یہاں گزارے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ آپ رات پوری آدھی رات سے زائد یہاں گزار رہے ہیں تو پھر پور رات یہاں گزار رہے ہیں، تو اس میں برابری نہیں بلکہ اس میں خیانت آ رہا ہے۔ تو رات گزارنے میں برابری ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا نہیں تو آپ اپنی بیویوں سے اس بات کی اجازت لے رہے کہ بھئی ایک کام یہ کریں، ایک رات یہاں گزاریں ایک رات یہاں گزاریں گے، جیسا کہ جیسا کہ ایک ام المؤمنین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ نبی جی میں اپنی باری حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں کہ آپ ایک رات وہاں پورا گزار لیا کریں۔ اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ کر کے ایک رات اگر وہاں دینا چاہ رہی ہیں تو پھر ایک رات یہاں ایک رات یہاں اس طرح بھی گزار سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ وہاں ایک رات جس وقت میں اندر داخل ہو رہے ہیں وہی وقت میں یہاں بھی داخل ہونا ضروری ہے۔ برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب دو بیویاں ہیں تو برابری ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کے اندر برابری ضروری نہیں، رات میں برابری ضروری ہے، دن کے معاملے میں برابری ضروری ہے۔ بلکہ دن کے معاملے میں آپ دن میں اس بیوی کے پاس بھی رہ سکتے ہیں یا اس بیوی کے پاس بھی رہتے ہیں، لیکن رات میں برابری ضروری ہے، دن میں برابری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نان و نفقے کے اندر برابری ضروری ہے۔ نان و نفقے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور اس کو رہائش کا انتظام کرنا، دونوں بیویوں کے درمیان برابری ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک بیوی کو ہائی لیول پہ رکھا ہے، بلڈنگ میں رکھا ہے، ایک بیوی کو جھوپڑی پٹی میں رکھا ہے، یہ برابری نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح آپ نے ایک بیوی کو اونچے مالے پر رکھا ہے تو دوسری بیوی کو بھی وہی اونچائی پر رکھیں آپ، یعنی تو آپ ایک بیوی کو ایک مالے پر رکھیں، دوسری بیوی کو دوسرے مالے پر رکھیں، دونوں کی رضامندی سے جو طے ہو جائے وہ اس پر کر لیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک بیوی کو الگ رکھیں ایک بیوی کو یہاں رکھیں، یہاں غربت کا مزاج ہے وہاں مالداری کا مزاج ہے، وہاں گوری گنٹی ہے تو اس پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، محبت زیادہ آ رہی ہے تو وہاں خرچ، اس طرح کی بات نہیں۔ نان و نفقے کے اندر رات کے اندر برابری ضروری ہے، دن میں کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رہائش کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو گھر آپ اس کو دے رہے ہیں وہی گھر اس کو بھی دیں، یعنی تو آپ دونوں کو ایک گھر میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایک کمرہ اسے ایک کمرہ اسے، اور دو کمرے کے اندر ہیں تو پھر وہاں حمام باتھ روم بھی دو ہی رکھیں۔ تو اس طرح کی بات ہے، برابری نان و نفقے کے اندر برابری ضروری ہے، جس کو وہ کھلا رہے اس کو بھی آپ یہ کھلائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نان و نفقے کے اندر کم و پیشی ہوئی کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی آدمی نے ایک تربوز لایا، کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک تحفے میں دینا چاہتا ہوں، تو حضرت نے ہدیہ لے لیا، اس کو لینے کے بعد اس کے دو حصے کیے، دونوں حصوں کو کرنے کے بعد پھر اس کے اور ایک حصہ کیے، پھر آدھا حصہ یہاں سے نکالا یہاں رکھا، آدھا حصہ نکالا یہاں رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے اس طرح کر رہے، کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پھیکا ہو یہاں میٹھا ہو، اور یہاں اس لیے میں نے یہاں کا آدھا حصہ یہاں ملا دیا اور یہاں کا میٹھا حصہ یہاں ملایا، تاکہ دونوں کو، اس کو اگر پھیکا ملا ہے تو پھر اس کو بھی ایک حصہ پھیکا ملے، ایک اس کو میٹھا ملا تو پھر اس کو بھی ملے، تو دونوں کو بیچ میں کاٹے تاکہ دونوں کو حصہ برابر ہو، میٹھا بھی دونوں مل جائے۔ تو اس طرح کی بات ہے کہ معاملات برابر ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہوں، بڑی سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہوں اور دونوں کے درمیان برابری نہ کریں تو کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا حصہ یعنی آدھا دھڑ ساقط اور مفلوج ہو جائے گا، یعنی یہ آدھا حصہ آدمی کا بالکل، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ فالج ہو جانا، بالکل بیکار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیویوں کے درمیان محبت ہو تو دونوں کے درمیان محبت کا معاملہ ہو، اور نان و نفقے کی بات ہو دونوں کے درمیان ہو۔ آج ہم بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ پہلی بیوی اس طرح مل گئی تو دوسری بیوی کی محبت میں زیادہ گھس گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ محبت ایک الگ چیز ہے، بھی محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن رہائش کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں دونوں کے برابر ہو، یعنی رات کے سلسلے میں اور نان و نفقے کے سلسلے میں برابری ہو۔ تو بہرحال بھائی سالم صاحب جو آپ نے مسئلہ پوچھا، اس مسئلے کا جواب یہی ہے کہ جب آدمی کے پاس دو بیویاں ہیں تو دونوں بیویاں کو نان و نفقے کے اندر اور رات کی گزاری میں
دونوں کے اندر معاملات کرنا ضروری ہے. یعنی تو آدھی رات یہاں گزارے آدھی رات وہاں گزارے, جس وقت میں آپ یہاں جتنا وقت دے رہے ہیں اتنا وقت یہاں بھی دیں, یا نہیں تو آپ ایک رات دونوں کو ڈیویٹ کر لیں, دونوں کو رضامندی کے ساتھ. اور نان و نفقے کے سلسلے میں بھی جو چیز وہاں کھلا رہے وہ چیز یہاں پلائے, جو اس کو پینا رہے وہ بھی اس کو ہی پینا رہے, جو چیز جس گھر میں آپ اس کو رکھیں عمدہ گھر میں آپ اس کو اسی گھر میں رکھیں. نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس میں فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس حالت میں اٹھائیں گے آدھا دھڑ اس کا ساقط ہو جائے گا. تو بہت سخت وعید ہے, شوق کی بات نہیں ہے, یہ بڑے ذمہ داری کی بات ہے. دیکھیے ایک بات میں بہت بار بار یہ بات کہتا ہوں, دیکھیے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتے ہیں, حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکتے. حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھا, روزہ نہیں رکھا, یہ اللہ کا حق ہے, اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, یہ حقوق اللہ ہے. لیکن حقوق العباد کا جہاں تک کا معاملہ ہے, جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حقوق العباد کا بڑا معاملہ ہے, اور حقوق العباد کے معاملے کے اندر بڑے بڑے جو آج دنیا کے اندر بزرگ بنے ہوئے ہیں, اگر وہ دنیا کے اندر وہ بھی اگر حقوق العباد کا معاملہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو قیامت میں وہ بزرگ کو بھی پکڑا جائے گا. تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے.